السلام کا فرمان عالی شان ہے. اس کے بعد میرا ذکر ہوا اور اس نے اس پر درود پاک نہ پڑھا تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ نماز سے فرائض کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا. اس حوالے سے انشاءاللہ جو آج ہے فرائض کا درس کروں گا. کل انشاءاللہ واجبات کے حوالے سے انشاءاللہ درس ہوگا. اور مین جو مسائل ہیں اور تفصیلی جو بات ہے واجبات کے حوالے سے ہی کل انشاءاللہ ہوگا. واجبات کے حوالے سے بیان کروں گا. اور قرآن کا کرنا تقبیر تقریبا قیام اور قراءت تیسرا پر ہے قراءت کرنا. قراءت کرنا کیا تھا کہ مطلب ایک آیت پڑھنا فرائض ہو ذکر ہو یا سنت موقع ہو یا نبی ہو. ایک آیت پڑھنا جو ہے کیا ہے پڑھنا. ایک آیت پڑھنا کیا ہے مطلب ایک آیت پڑھنا پڑ رہا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور مطلب کے اندر کوئی بھی آیت نہیں پڑھی آپ نے کی تلاوت نہیں کی یا ایک نے کی تو نماز کیا ہے فاسد ہوگی. لہٰذا ہاں تلاوت کا جو ہے قراءت کرنا فرض ہے. لیکن جب آپ امام کی قراءت کر رہے ہیں امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ کو قراءت کرنا فرض نہیں ہے. کیا ہے جو مفتی امام کے بن گئے ہیں پیچھے قراءت کرنے والے ہوتے ہیں تو جو امام کی قراءت ہے وہی آپ کی قراءت ہے. اس کی بھی قراءت کی جاتی ہے یعنی کہ انفرادی طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے حکم ہے. مطلع پڑھنے والے کو یہ مطلب ایک آیت میں پڑھنا کیا ہے فرض ہے. مقتدی کو قراءت کرنا بھی جائز نہیں ہے اگرچہ وہ سری ہو یا جاری ہو. یعنی کہ اگرچہ وہ اونچی آواز والی نماز ہو فجر ہوگی مغرب ہوگی عشاء ہوگی یا سری نماز ہو یعنی کہ ظہر ہوگی یا اثر ہوگی قراءت جو ہے اونچی آواز سے نہیں کی جاتی. اگر کوئی اونچی آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے امام قراءت کرے جو مقتدی ہے جو پیچھے اقتداء کرنے والا ہے امام کی بہرحال اس کا کیا ہے پیچھے خاموش رہنا لازم ہے واجب ہے. امام کی پیچھے وہ قراءت نہیں کرے گا. میں بات آپ بیان کر رہتا ہوں بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. فرض کی کسی رقم میں قراءت نہیں مطلب ایک میں کی تو نماز فاسد ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قراءت کرنا فرض ہے. ہر رکعت میں ادا کرنا فرض ہے. کسی رکعت میں قراءت کی میٹنگ نماز میں یا ایک رکعت میں کی اس کے علاوہ دوسری رکعت میں ادا نہیں کیا قراءت نہیں. مطلب آپ جو ہے دو کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور پہلے رکعت میں آپ نے قراءت کر دی. اب دوسری رکعت میں آپ نے قراءت نہیں کی. کیا دوسری نے قراءت نہیں کی جب فجر میں آپ نماز پڑھنا شروع کیا آپ ایک میں قراءت کی آپ ایک میں قراءت نہیں کی تو نماز کیا ہے ایسی بات ہو جائے گی. ہر رکعت میں جو ہے یہ والی میں کیا ہے دو پڑھ رہے ہیں دو رکعتوں میں اگر چار فرض پڑھ رہے ہیں تو چار فرضوں کی دو رکعتوں میں پہلی دو رکعتیں ہیں پہلی دو رکعتیں ہیں ان میں قراءت کرنا پڑ رہا ہے. اس کی چار فرائض پڑھ رہے ہیں اور جو دوبارہ والے فرض ہوتے ہیں چار ان میں قراءت کرنا فرض واجب نہیں ہوتا. یہ انشاءاللہ آپ سے بات آئے گا میں انشاءاللہ بیان کروں گا. واجب یہ نہیں ہے فرائض جو چار ہوں ہاں سنت میں مؤکدہ ہے اور نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے لازم ہے. اگر چار پڑھ رہے ہیں آپ دو پڑھ. اس طرح فرضوں میں ٹہر ٹہر سے قراءت ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ فرض ادا کر رہے ہو اور آپ جو ہے جیسے تراویح پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آرام سے پرسکون انداز سے اچھے درمیانے انداز سے ہونا اچھے انداز جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. ایسے کی جائے کہ ہر حروف دوسرے حروف سے کیا ہو جائے ممتاز ہو جائے. نمایاں پتہ چلے کہ یہ سوال ہو رہا ہے سوال ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یہ سوال ہو رہا ہے سوال ہو رہا ہے تو اس کو بعد میں تو پتہ چل جائے. لہٰذا اس کا سیکھنا پڑے گا. اسی طرح یہ ہو گیا مکمل ادا قراءت ہے ادا ہو گئی. اب اس کے بعد ہے رکوع کرنا یعنی قراءت آپ نے کر لی. قراءت کے فوراً بعد آپ نے رکوع کرنا ہے. کیا کرنا ہے رکوع کرنا ہے. رکوع کا جو ہے اگلا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے اور گھٹنوں تک پہنچ جائے. جب ہاتھ ہوتے ہیں بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے
یعنی کہ آپ کے اتحاد کیا ہوا ہے، اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا رکوع تو یہ اگلا درجہ ہے، آپ کا رکوع ادا ہو جائے گا. یہ اگلا درجہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ اگلا درجہ ہے. لیکن پورا کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو، آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی کمر بالکل ایسی سیدھی ہو. یہاں سے خدا بیان فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا پیالہ بھر کر آپ کی کمر پر رکھ دیا جائے، پانی کا پور پیالہ بھرا ہوا ہو اور آپ کی کمر پر رکھ دیا جائے تو پانی کا پیالہ گرے نہ، اس میں کپڑے بھی نہ گرے، بالکل سیدھی ہو، بالکل بیلنس میں ہو اور بالکل سیدھا جو پیالہ ہو کھڑا رہے آپ کی کمر کے اوپر، اونچی ہو نہیں، بالکل سیدھی آپ کی کمر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے رکوع کا اعلیٰ درجہ. اور اگلا درجہ جو ہے اس سے واجب کا درد ہوتا ہے کیونکہ بالکل سیدھا رکھنا کیا واجب ہے. میں آگے واجبات ہے اس کو بیان کروں گا. یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا، نظر رحمت نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان تین چیزیں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نظر رحمت بندے پر نہیں ہوتی کہ جو ہے یہ نماز اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ کی بندگی میں حاصل ہوتا ہے، اس کی رکوع اور سجود میں تین چیزیں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اسی طرح پانچواں ہے سجدہ کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. کیا کروں؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز سے کیا ہے اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں، اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹوں. 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. اور 7 ہڈیاں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ منہ ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. منہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یہ 7 ہڈیاں ہیں. یہ 7 ہڈیوں کو سجدہ کرنے کا حضور کو حکم دیا گیا ہے. تو حضور نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں جو ہے آپ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا پڑ رہا ہے. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ نے جو ہے 2 سے پڑھ رہے ہیں فجر کی، آپ پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے پڑھ رہے ہیں، آپ ایک کرنا بھول گئے، ایک کر لیا آپ نے 2 بار کرنا 2 کرنا پڑھ رہے ہیں، ایک کرنا بھول گئے، ایک جو ہے آپ نے سجدہ ادا کیا. ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ کو اگر تو دوسری رکعت مکمل کرنے سے پہلے یاد آیا تو اس کو ادا کر لیں. کیا کر لیں؟ اس کو ادا کر لیں. لیکن اگر یاد نہیں آیا کہ آپ نے سلام پھیر دیا، کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا تو کیا ہو گیا؟ نماز فاسد ہوگی. کیا ہو گیا؟ نماز آپ کی فاسد ہوگی. لیکن اگر سلام نہیں پھیرا تو یاد آ رہا ہے کہ آپ کو کر لیں. بہتر یہ ہے کہ جو آپ 2 سجدے ادا کریں گے نا، 2 سجدے تو آپ اگلی رقم کے ادا کریں گے، آپ وہ بھی ادا کریں. اور 3 کا سجدہ جو آپ نے پہلی رقم کا جو آپ کو رہ گیا ہے وہ بھی آپ شامل کر لیں. تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 3 سجدے ہو گئے. 3 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر آپ احتیاط پر بیٹھیں، احتیاط کو مکمل کریں، سجدہ صاف کریں. سجدہ صاف کرنے کے بعد نماز کو مکمل کریں. آپ کی نماز ہو گئی. اب سجدہ صاحب کیوں لازم ہوا؟ کیونکہ فرض کے ساتھ ہی ہوگی. کیا ہوگا؟ فرض میں تاخیر ہوگی. کیونکہ فرض جو ہے، جو فرض آپ نے پہلے ادا کرنا تھا وہ آپ نے پہلے ادا نہیں کیا، بلکہ وہ جو ہے آپ بعد میں ادا کر رہے ہیں تو اس میں لیٹ ہونا پایا گیا ہے. یہ سجدہ یہ ایسا ہے کہ اس میں اگر تاخیر ہو جائے اس کو ادا کر لیا جائے تو آپ کی نماز جو ہے سجدہ صاحب کے ساتھ مکمل ہو جائے گی. باقی جو ہے ادروائز دوسرے جو ہیں فرائض جو ہیں قیام قرات رکوع قضا سیرا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے مجھے ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو اس کے وقت میں ادا نہیں کیا تو آپ کی بات چلی جائے گی. لیکن سجدہ ایسا ہے کہ اگر آپ بات ادا کر لی تو آپ کی بات ہے سجدہ صاحب کی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر بھول جائے تو آپ نے اس کو شامل کر دیا جائے. اگر دوبارہ سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، اب سجدہ کرنے میں پیشانی کا جبرنا ضروری ہے. یہ پیشانی ہے، ناک کا جو ہے زمین پر لگانا واجب ہے. یہ ناک کو بھی یہ آپ کو نرم ہوتا ہے ہڈی کا، اس کو جو ہے ہڈی کو جو سختی کے سوٹ ہو، زمین کی ہلکے کی سختی کا سوٹ ہونی چاہیے. یہ ہے. ٹھیک ہے، اور پیشانی کو بھی زمین کی سختی کا سوٹ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے
سستی میں دوسری ہوگی زمین کی، آپ اندر کر دیا پچھاڑی کو بدلی چل رہا ہے کہ کیا کس نے کیا ہے تو آپ کا جگہ ادا نہیں ہوگا. زمین کی سستی میں سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی نرم مثلاً بات جیسے بات میں ہریالی ہوتی ہے تعلیم وغیرہ کا پیدا کیا اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کو ذرا سختی محسوس ہو. آپ ذرا خوب جماؤ کے ساتھ خوب دباؤ کے ساتھ خوب زور کے ساتھ جو ہے سجا کرے پتہ لگے سجا کر رہے ہیں کیونکہ تعلیم جو ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ آرام سے کریں گے تو اس کی سختی میں دوسری ہوگی. آرام سے کریں جیسے کہ ہلکا سا فوم ہوتا ہے اس کا فوم ہے اس کا سجا کر رہے ہیں. تو اگر آپ دباؤ کی جماؤ سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو سختی میں دوسری ہوگی. اگر آپ جماؤ سے کریں گے تو جس پر فوم رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے زمین کی بھی سختی محسوس ہوگی. لہٰذا ایسے معاملے میں زمین پر جو ہے اگر آپ اس پہ کر رہے ہیں تعلیم پر کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو زمین کی سختی محسوس ہو پیشانی کو پتہ چلے کہ آپ زمین پر سجا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سختی محسوس ہی نہ ہوئی تو سجا آپ کا ادا نہیں ہوگا. یاد رکھیے. اب کارپیٹ کو پوجا کرنے کا جو ہے وقتوں کے بعد عام ہو گیا کارپیٹ پہ ڈھال پڑی جاتی ہے اعلیٰ ترین جو ہے شدید جو ہے تو موٹی موٹی کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں. اس کے نقصانات بہت زیادہ کیونکہ جو ہے نا وہ ویل ہوتی ہے اس کی باریک باریک ہوتی ہیں تو آپ سجدے میں جاتے ہیں آپ سانس لیتے ہیں آپ سانس لیتے ہیں پھر آپ اثر کو لے کر جاتے ہیں اس کی باریک بڑی جو روٹیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے داغ کر کے اندر چل جاتی ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو نقصان ہو جاتی ہے. جیسا کہ بتایا کہ کینسر کا فرق ہونے کا اندیشہ ہے. کیا اس کے لیے کینسر کا فرق ہو جاتا ہے. تعلیم کا ایک فائدہ تو ہے لیکن نقصان کیا ہے جو ہے ممکن تو بچا جائے تو تعلیم کا برباد ہو جائے. بات بڑی تعلیم کا بات ہے بچے نے پیشاب کر دیا یا گھر میں کہیں بچھایا ہوا ہے بیٹھے بھی بچھاتے نا تو اگر بچے پیشاب کر دیا وہاں بات بڑی جاتی ہے کیا کیا جائے. لہٰذا تعلیم جو ہے آپ نے پانی ڈال کے دھو لیا اوپر سے جاتے کو صاف کر دیا بچے نے پکانا کیا صاف کر دیا تو ایسے صاف نہیں ہوگا. اس کا ایک ہوتا ہے موٹا اور اس کو نجاست ہے جب آتی ہے اس کا اثر جو ہے اس کے اندر چل جاتا ہے. اس کو دھونا ضروری ہے. کیا ہے دھونا ضروری اس کا دھونے کا داغ کیسا ہو اس کی قالین ہے تو اس قالین پر جو ہے آپ اس کو اٹھائیں کھانا بڑھے آپ کو ایسے صاف نہیں ہوگا. اٹھائیں اب جو جگہ ہے اس جگہ پر پانی بہائے پانی بہانے کے بعد یہ جگہ ہے تو پانی بہائے تو ٹھیک ہے نا پائپ کے ذریعے یا موٹر کے ذریعے پانی بہائے پانی بہانے کے بعد اس قالین کو لٹکا دیں. کیا کرتے ہیں اس کو لٹکا دیں یہاں تک کہ پانی چمکنا بند ہو جائے. ایک یہ پھر دوبارہ ایسے کریں وہ پانی کو مارے اور پانی چمکنا بند ہو جائے. 3 دفعہ ایسے کریں گے یا تک کہ پانی چمک کر جو ہے ختم ہو جائے گا قالین پار ہو گیا. واٹر قالین پار نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قالین کو نہر میں ڈال دیا جائے جارے پانی میں دھو دیا جائے سارے قالین کو آپ دھو دیا سارے قالین بچھایا آپ نے اور سارے قالین کو دھو دیا یہ بھی اس طرح کی بات ہو جائے گا. لیکن اگر اس جگہ کو دھونا ہے تو میں نے اتنا بیان کیا کہ ایسی بات نہیں ہے ورنہ بات ہوگا کیونکہ وہ موٹا ہوتا ہے اس کے جو ہے اندر جو ہے پانی نفاذ گھل جاتی ہے تو وہ جو ہے آپ جب اس کا ہونا نفاذ کبھی نہیں سب سے بند نہیں ہوگا تو پاس نہیں ہوگا. اس کا کبکنا ضروری ہے کہ نفاذ کی جو ہے وہ اس سے نکل جائے اس کو پھیلنی ہوگی ساری. اسی طرح آگے بیان کیا چھٹا ہوتا بات کرتا ہوں قاعدہ عقیدہ یعنی کہ آپ کو جگہ پر قاعدہ کرنا. 2 پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو ہم پتہ ہے بیٹھتے ہیں اصل جو بیٹھے کو قاعدہ کہتے ہیں. ایک ہوتا اولا ایک ہوتا عقیدہ. اولا پہلا عقیدہ آخری. پہلا اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو وہ ہوتا پہلا وہ واجب ہے. اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی رکعت پر بیٹھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آخری قاعدہ آخری تحیات تو وہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ عقیدہ کرنا کیا ہے فرض ہے. کیا ہے یاد رکھیے آپ کی رقم کا قاعدہ کرنا تحیات پر بیٹھنا فرض ہے. یاد رکھیے ایک نماز کی رقم پوری کرنے کے بعد کتنی دیر بیٹھنا کتنی دیر بیٹھنا نماز کی رقم پوری کر دیا آپ نے 4 یا 2 3 تو پوری کرنے کے بعد کتنی دیر بیٹھنا کیا ہے پوری احتیاط رسول روح تک پڑھ لی جائے یہ فرض ہے. کیا ہے پوری احتیاط رسول روح تک پڑھ لی جائے یہ فرض ہے. اگر ایک حرف بھی چھوٹا تو معاملہ
ایک ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے ورنہ فرض سے جو ہے فرض ہو جائے گا. اس طرح 4 سے نماز پڑھنے سے 5 کے لیے پھر ہو گیا. آپ ایسا یا نہیں بیٹھے کہا اپنی پڑھتا آپ بیٹھے نہیں تو آپ جو ہے کھڑے ہو گئے. اگر تو یاد آ جائے کہ میں جو ہے یا بیٹھتا تھا میں بیٹھا نہیں, یاد آ جائے تو سجدہ کرنے سے پہلے 5 کی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جو ہے آپ دوڑ جائیں اور جو ہے یا تو مکمل کریں سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کیا جائے. لیکن اگر آپ نے 5 منٹ میں سجدہ کر دیا اور حال یہ ہے کہ آپ 2 رکعت میں نہیں بیٹھے تھے تو پھر آپ سے جو ہے 1 رکعت اور ملا لی جائے تو 6 بجے آپ کے نماز ہو جائیں گے. فرض آپ کا حاصل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرض جو ہے پہلا عقیدہ کرنا 24 رکعت میں پڑھتا دوسری رکعت میں پڑھتا 2 پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرض ادا کیا. رکعت میں فرض ادا کرنے کے بلکہ آپ آگے ادا کر رہے ہیں کیونکہ آگے فرض نہیں تھا. دوسری رکعت میں فرض پڑھ رہے 2 دوسری رکعت میں ادا کرنا پڑتا. اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں ادا کرنا پڑتا. آپ نے 5 کی سنت کر لی ادا نہیں کیا لہٰذا آپ جو ہے فرض داخل ہو گئے. ہاں اگر دوسری کے ادا کر لیا تھا کیا 5 کے لیے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے پہلے ادا نہیں کیا اور اب دوسرے کے ادا کر دیا تھا ایسا یا مکمل کر لیا آپ نے پھر آپ 5 کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسا کہ 5 کی سزا نہیں کرتے پھر آپ کو یاد آیا ارے میں چھوٹی رقم جو ہے بیٹھا ہوا تھا میں نے مکمل کر لی تھی غلطی سے میں نے 5 کی رقم پڑھ لی ہے. فرماتا ہے کہ 1 رقم اور ملا لے تو آپ سے میں پہلے ادا کر لے اس کے جو ہے ہاتھ ملے گی اس کے 4 فرق بھی ڈال دیں گے اور جو 2 اس میں پڑے ہیں ان کو ملا کر وہ بھی آ جائیں گے نام بھی ہو جائیں گے. تب جب اس نے 24 رقم میں کالا کیا ہو کیوں کیونکہ جب اس نے 24 رقم میں کالا کر دیا اس کا فرض ہو گیا ادا. کیا ہو گیا اس کا فرض ہو گیا ادا. اس کا ایک فرض رہ گیا نماز کا باعث ہونا. ٹھیک ہے اس کا فرض ادا ہو گیا. اب وہ چاہے لیٹ کا فارغ ہو لیٹ جو ہے نماز کا باعث ہو یا اس وقت ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا کیا ہے وہ اس نے تاخیر کی ہے 5 کی میں گھڑی میں چلا گیا. ٹھیک ہے اس تاخیر کی وجہ سے وہ کیا کرے گا فائدہ صاف کرے گا اس کی نماز ہو جائے گی جیسے 2 منٹ میں کالا کیا ہو. آگے ہے سنوجی بھی سن رہی تھی میں نے کیا کہا اپنی کوشش سے نماز سے باہر ہونا یعنی کالا کیا کے بعد سلام یا بعد کی وغیرہ کے ذریعے بھی پھر ایسا کرنا جس نماز سے باہر ہو جائے. یہ سارا جو ہے مجھے بھی سن کی ہی ہے اس کا کیا ہے یہ پڑھ رہا ہے مگر سلام کے علاوہ ادا کرنا کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. یہ سلام کے ساتھ نماز سے باہر ہونے واجب ہے اور ویسے مستقل نماز سے باہر ہونا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے مکمل کر لی بات پڑھ لیا جانی ہوگی اس کو آپ نہیں پڑھ لیا. ٹھیک ہے اب آپ نے نماز میں پڑھا ہے آپ بھی آپ کو پڑھ جائے گا. ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا آپ نے کہا السلام علیکم حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جب آپ نے کہا بھی لیا آپ نے سنایا حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس طرح کا پیش کر دیا آپ یا پھر آپ نے کر دیا یا آپ نے دوسرا معاملہ کر دیا یا آپ نے 2 خیال دوسرا آیا دوسرے اس کے آیا دوسرا جواب دے دیا. ٹھیک ہے جب کیوں ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے جواب دے دیا اس طرح کے معاملے پائیں گے تو یہ جو ہے نماز کا باہر ہو جائیں گے. آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اس سے آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا. تو فرض کیا ہے نماز سے باہر ہونا تو کوئی بھی مل پائے گا نماز سے باہر ہو جائے گا فرض ادا رہے گا. لیکن ایک چیز رہے گی آپ سلام کے ساتھ نماز سے باہر ہونا کا واجب تھا ہو نہیں پائے گا اس کی وجہ سے نماز واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے لہٰذا سلام کا ہونا نماز واجب ہے. ٹھیک ہے السلام علیکم سننا. ٹھیک ہے یہ کیا ہے واجب ہے یاد رکھیے گا. ویسے مطلب باہر ہونا فرض ہے اور سلام کے لفظ کے ساتھ باہر ہونا واجب ہے. اس کو یاد رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کیا کرو جی ہمارے اس کو یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ اللہ نے بیان کروں گا. کل ہوں گے واجبات نماز کے 30 واجبات ہیں. کتنے ہیں اور 30 کے 30 ایسے ہیں کہ جو نماز تقریباً پائے جاتے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ ایسے ہیں کہ نماز اکثر ہوتے رہنے بعد زیادہ مسائل اور یہ واجبات ہیں. اور ہم نے شاید بھی ہوگی یہ شاید بھی ہوگی اور خاص پڑھایا جنہوں نے ان کا بیان کر دیے. کل انشاءاللہ نماز کے واجبات کو معلوم کر دوں گا. اللہ علیہ والے نے دعایا اسے دوسروں کو پہنچانے کی
ابھی جو ہے کل ایک آپ کے والد السلامی بیٹھ کر جائیں مسجد اور رابطہ کر لیں آپ کے والد بیٹھ کر جائیں پہلے ہی سے رابطہ کریں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم رب زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء ودعاء مستجابا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن تلاوتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.